बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन पीस एंड पीस चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो का आगाज करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर सांस पर हर दम अपनी रहमतों की बारिश हम सब पर करता रहे और बरकतों का नज़ूल फरमाता रहे, आमीन। इसी तरह अच्छी सेहत के साथ दुनिया और आखिरत की हर खुशी हमें नसीब फरमाए, आमीन। ये दुआ सभी देखने और सुनने वालों के लिए है, बशमूल हम। तो नसरीन करते हैं आज की वीडियो का आगाज। बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज नसीहत वाली है और अल्लाह ताला ने जिस तरह से हर चीज की इंफॉर्मेशन, हर चीज की आगाही कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दे रखी है, इसको गौर करना, इस पर फिक्र करना, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अक्लमंदी है। और ना सिर्फ ये, अल्लाह ताला ने मंजर कशी करके बताया है कि क़यामत के रोज क्या होगा, जमीन कैसी होगी, लोगों के साथ क्या हो रहा होगा। इसी बात का जिक्र सूरह जुमर में आया। जी नाज़रीन, इसी सूरह की कुछ आयत का तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखें, हम रोजमर्रा काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि हम सब लोग जितने भी दुनिया लें अच्छे काम करें और बुरे काम से अपने आप को बचाएं, क्योंकि चंद दिनों की जिंदगी है, उसमें इंसान अच्छे काम करे तो अच्छे अमाल के साथ दुनिया से जाए, ना कि बुरे काम करे। तो अल्लाह ताला हमें तमाम बुराइयों से अपनी हिफाजत में रखे और बचाई रखे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जैसा कि आपने कहा, ये तो आर्जी दुनिया है। यहाँ पर अमाल अच्छे करेंगे तो वो दुनिया जो आखिरत की दुनिया है वो हमेशा के लिए है, उसमें हमेशा के लिए रहना है, बेशक। और हमने कितने देखे हैं खस्ता महल बने हुए हैं, जो कि दिन को तो इंसान उसमें देख आता है, सैर कह लो, जो भी है जी हो जाती है, लेकिन रात को वो खंडरात, उन खंडरातों में से भी वो महल जो महल किसी वक्त वो लोग जिंदा थे तो क्या शान होगी जी। तो अब उधर जाते हुए भी डर लगता है रात को, शाम से पहले बंदा कहता है भागो इधर से। हालांकि वो उस दौर के महल थे, आलीशान महल, तो रौनक होगी। मैं सोचती हूँ कि उस वक्त तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देता होगा दीवार को भी। बिल्कुल। तो आज वो वीरान पड़े हुए। तो ये मंजर है जो हम देखते हैं और हमें सोचना चाहिए किसके थे, नाम भी किसी को नहीं आता जी। और अब देखिए, ये सब वो दुनिया में छोड़ गए, लेकर क्या गए? अपने अमाल। अगर अच्छे अमाल किए हैं तो उनको अच्छा बदला मिलेगा, महल वहां मिलेंगे। हाँ। और अगर अमाल अच्छे नहीं किए तो दोज़ख है, जलना है फिर तो। बिल्कुल। ये जो आपने बात की दोज़ख है और अच्छे अमाल किए हों तो जन्नत में जाएंगे, ये अल्लाह ताला ने थोड़ा सा इसमें इस सूरह में जिक्र किया हुआ है, सूरह जुमर। इसमें बड़ी आगाही है, गौर से सुनने वाली है। तो हम आपके साथ इसका तर्जुमा शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, सूरह जुमर की 4 आयत का तर्जुमा हम आपके साथ शेयर करेंगे। सूरह जुमर जो कुरान पाक की सूरह नंबर 39 यानी 39 और इसकी आयत 67 यानी 67, 68, 69 और 70 यानी 67, 68, 69 और 70। तो आयत नंबर 67 का तर्जुमा, नहीं पहचान सके ये अल्लाह को जैसा हक है इसको पहचानने का, जबकि इसकी शान ये है कि सारी की सारी जमीन इसकी मुट्ठी में होगी क़यामत के दिन और आसमान लिपटे हुए होंगे इसके हाथ में। पावर है अल्लाह ताला की। हाँ। देखो कितनी पावर वाला है, बुलंदियों वाला। हाँ, पाक है वो और बालातर है इस शिर्क से जो ये करते हैं। यानी जो लोग मुशरिक हैं, कुफार थे या कुफार हैं, वो अल्लाह के अलावा भी माबूद बना लेते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है कि अल्लाह ताला बालातर है इनके शिर्क से जो ये कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने देखिए क्या बात बताई कि नहीं पहचान सके अल्लाह को जैसा कि पहचानने का हक है। तो देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह ताला पर यकीन है। ये जो अल्लाह ताला बादलों से बारिश बरसाता है, पौधे उगते हैं जमीन से, मौत है, जिंदगी है, हर चीज, पौधे क्या कि हर चीज, खाने का अनाज, फल फ्रूट, सब तरह तरह के कलर जी, ये अल्लाह की निशानियां हैं। अल्लाह ही है जो ये सब कर सकता उगाता है। इतना पानी जमीन पर देखिए, समुद्र में कितना पानी है, ये किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने। इतने मौसम है हमारे पास, ये सब अल्लाह की देन है। फल फ्रूट, जैसा कि आपने कहा, हर चीज, खाना पीना, रिज़्क़, गंदम, तो ये पहचानने के लिए, अल्लाह ताला को पहचानने के लिए ये काफी है, ये चीजें। और अब यही अल्लाह ताला कह रहा है उन लोगों को जो अल्लाह ताला को नहीं मानते कि नहीं पहचान सके ये अल्लाह को
جیسا کہ حق ہے اس کو پہچاننے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کی شان بتائی گئی ہے کہ اس کی کتنی شان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا، جیسا آپ نے کہا، طاقتور ہے، پاورفل ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، کہ ساری کی ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اب یہاں پر مثال دی گئی ہے کہ جیسے انسان اپنی مٹھی میں کچھ کر لے تو اسی طرح ساری کی ساری زمین اور جتنے بھی آسمان ہیں یہ سب اللہ کے بس میں ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ کرے گا۔ جی، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 68 یعنی 68 میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسا ذکر کیا ہے، اور سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے، جو کہ اللہ کے خاص ہیں، اللہ کے خاص ہیں۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے، سب کے سب زمین اور آسمان میں دیکھیے جو بھی جاندار چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب اس آواز کے بعد گر پڑیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے جن کو اللہ چاہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد؟ جی، اس کے بعد مزید ترجمہ سنیے، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار، یعنی پھر سے دوسری بار آواز پھونکی جائے گی، آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو یکا یک وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب دیکھیے دوسری بار جب پھر وہ آواز پھونکی جائے گی تو پھر سارے جو بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے پہلی آواز پر وہ پھر کھڑے ہو جائیں گے اور اٹھ کر وہ دیکھنے لگیں گے، یعنی ایک طرح سے حیران رہ جائیں گے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین کا حال دیکھیں کہ کس طرح جگمگ ہوگی۔ جی، آیت نمبر 69 یعنی 69، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے۔ اللہ تعالیٰ کتنا نور ہے، نور جیسے چاندی جگمگا اٹھے گی۔ اب دیکھیے جب بہت زیادہ لائٹنگ ہو تو اب کتنا اچھا لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ ایک نور ہے، نور۔ جی، تو کیا منظر ہوگا وہ کہ سبحان اللہ کے نور سے اب دمکتی ہوئی چمکتی زمین کو دیکھیں۔ اچھا، اب اس کے بعد تھوڑی سی جن لوگوں نے تو اچھے مال کیے ان کے لیے نہیں، جنہوں نے مال اچھے نہیں کیے ان کے لیے پریشانی کی بات ہے۔ آیت کا ترجمہ مزید سنیے، اور لا کر رکھ دی جائے گی اعمال کی کتاب اور حاضر کر دیے جائیں گے تمام انبیاء اور گواہ، اور فیصلہ کیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اب دیکھیے وہاں پر اعمال کی کتاب کھول دی جائے گی جس میں ہر چیز لکھی ہوگی کہ کیا کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، اور نہ صرف یہ بلکہ انبیاء اور گواہ وہ بھی موجود ہوں گے، اور پھر انصاف کیا جائے گا، یعنی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو کیا اس کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ نا انصافی ہوگی بلکہ انصاف ہوگا۔ یہ کتنی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ جی، یعنی جو ہم روز مرہ جو بھی کام کرتے ہیں، جو فرشتے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، تو وہ رجسٹر ہماری کتاب رجسٹر بن رہا ہے بالکل، روز مرہ کاموں کا۔ جی جی جی، تو اس دن وہ پیش کیا جائے گا، ایسے ہی ہے، پھر جو ہم نے اعمال کیے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ بالکل، یہی بات اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں کی ہے، آیت نمبر 70 سورہ زمر، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، یعنی ہر جاندار کو، ان اعمال کا جو انہوں نے کیے ہوں دنیا میں، اور اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ تو پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، یعنی ہر ایک کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھا ہے تو اچھا بدلہ، اگر برا کیا ہے تو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے ان اعمال کو جو وہ کرتے رہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا علم رکھنے والا ہے کہ ہر چیز کا اسے علم ہے، اور اس کتاب بھی اصل میں اس لیے کہ کیونکہ اللہ کو کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ تم نے اعمال کیے تھے، اب یہ تمہارا اس کا بدلہ ہے۔ اب جیسے ہم کوئی کام کرتے ہیں، جی، ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو یہ چیز اٹھا لو، یہ کام کر لو، جی، یعنی جو کہ مثال کے صحیح نہیں ہے جی، کہ ہم جی وہ کر رہے ہیں، یہ کسی نے رکھا ہے تو اس میں سے چیز نکال لو اس کی، تو اچھا وہ کام تو نہ ہوا، امانت تو نہیں ہے نا، پھر امانت دار نہ ہوا کہ کسی نے امانت رکھی ہے وہ ہم اس سے نکال لیں کوئی چیز، تو یہ برا کام ہی ہے۔ بالکل، اور ایسے ہی لکھا جائے گا اور پھر اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے انسان ہر وقت اچھے کام کرتا رہے اور اچھا ہی سوچے اور برائی سے بچتا رہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی نیکیاں کرے۔ شیطان ہے، انسان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے، جی، اکسا دیتا ہے
ہاں اللہ چوری کر، ڈاکہ مار، یہ کر وہ، پر انسان کو خود سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے کہ یہ عقل سے کام لے، کہ اگر یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو کسی کے لیے اچھا نہیں کسی کے بھی لیے اچھا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے بھی برے کام ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے بچائی رکھے، سے دور رکھے۔ ہم سب کو، جی اور برے کاموں سے دور رکھے، بچائی رکھے، اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری یہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو، بالکل اور جس دن حساب ہوگا تو ہمارے اللہ تعالیٰ مدد کرے اور بخشش کرے۔ جی، اور اگر چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی ہے انسان سے اللہ تو تعالیٰ معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جی آئندہ کے لیے اچھے کام کرو۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے معاف والا کرنے بھی ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ قبول، توبہ کرے، دوبارہ نہ کرے، بالکل تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بخش دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ناظرین، ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ایک اور دعا کے ساتھ کہ اے پروردگار، ہم سب جو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بشمول ہم سب پر اپنے خیر کے دروازے کھول دے، آمین، ہر پریشانی اور مشکلات سے ہمیں محفوظ رکھ۔ محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہماری طرف سے خدا حافظ۔ خدا حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ